جی کیا حال ہے پیارے بچوں، ٹھیک ہیں؟ جی قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر چل رہا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54، 55 اور 56۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس سے حاصل ہونے والے سبق پر عمل کریں گے۔ جی دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، واو کا معنی، از کا معنی جب، اور جب، قالا کہا، موسیٰ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اپنی قوم سے، لی کا معنی سے، قوم کا معنی قوم، ہی کا معنی اپنی۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم بے شک تم لوگوں نے، ظلمتم ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر، کس پر؟ اپنی جانوں پر یا اپنے آپ پر، باتخاذکم تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، تمہارے معبود بنانے کی وجہ سے، العجلہ کس کو؟ بچڑے کو، فتوبو لہٰذا کیا کرو؟ توبہ کرو، الی بارئکم اپنے خالق کے سامنے، اپنے خالق کے، فقتلوا انفسکم لہٰذا قتل کرو اپنے آپ کو، لہٰذا قتل کرو اپنے آپ کو یا اپنے لوگوں کو، ذالکم خیر لکم اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم چنانچہ اس اللہ نے تمہاری توبہ کیا کر لی؟ قبول کر لی۔ انہو ہو یہ دوبارہ دو دفعہ ضمیر آئی ہے، پروناؤن آیا ہے، اس کا معنی کیا کریں گے؟ بے شک وہی ہے، بے شک وہی ہے، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بے حد مہربان، الرحیم بے حد مہربان۔ وَإِذْ قُلْتُمْ آیت نمبر 55 ہے، وَإِذْ اور جب، قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، لکا آپ کی بات کا، حتی جب تک کہ نر اللہ ہم دیکھ نہ لیں کس کو؟ اللہ کو، جہرتن سامنے، جہرتن سامنے، فآخذت چنانچہ پکڑ میں لے لیا، تمہیں الصاعقہ بجلی کی کڑک نے، بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھتے رہ گئے، اور تم دیکھتے رہ گئے۔ آگے آیت نمبر 56، ثم پھر بعثنا ہم نے دوبارہ زندہ کیا، تمہیں، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ دیکھیے دوبارہ ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ۔ آیت نمبر 54 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، انکم ظلمتم یقیناً تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجلہ بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، فتوبوا الی بارئکم لہٰذا اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم اور قتل کرو اپنے لوگوں کو، ذالکم خیر لکم اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم چنانچہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہو بے شک وہی ہے، هو التواب الرحیم جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ بحر قلزم، دریائے قلزم سے نجات کے بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ
جب آگے اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ گئے کہاں؟ تو دریا پار کرنے کے بعد ایک وادی ہے جسے وادی سینا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ وادی سینا یا وادی سینائی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت شام کا علاقہ تھا۔ کس کا علاقہ تھا؟ اب یہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، کچھ حصہ اس کا جو اہم ترین حصہ ہے یہ 40 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور تقریباً 24 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے۔ یہ جو ٹکڑا ہے زمین کا یہ صحرا نما ہے، اور اس میں جو اہم حصہ ہے وہ آج کل اسرائیل کے پاس ہے، اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور کچھ حصہ وہ مصر کے پاس ہے، کچھ حصہ اردن کے پاس ہے، اور اس طریقے سے یہ حصہ مختلف حصوں میں کیا ہوا ہے؟ تقسیم ہوا ہے۔ زیادہ اہم حصہ کس کے پاس ہے؟ اسرائیل کے پاس ہے۔ اس پر مختلف جنگیں بھی ہو چکی ہیں، اور اس طریقے سے اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا، جیسے فلسطین پر کیا کیا ہے؟ قبضہ کیا ہے، اور اس طریقے سے یہ حصہ جو ہے وہ مختلف حصوں میں اب بٹ چکا ہے۔ تو اس وادی سینائی میں، جسے ہم جو ہے وہ وادی سینا بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس میں جب اترے یہ بنی اسرائیل، تو کل کے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کتاب کا مطالبہ کیا گیا کہ کتاب جو ہے وہ ہمیں لا کر دی جائے تاکہ ہم ایک نظام زندگی کے تحت اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ کتاب لینے گئے موسیٰ علیہ السلام، تو پیچھے وہ سامری کا واقعہ ڈرامہ پیش آ گیا، جو اس نے وہ بچڑا بنایا تھا، لوگوں کو پوجا پر لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں اطلاع ملی کوہ طور پر، کس طریقے سے تمہاری قوم جو ہے اس نے شرک شروع کر دیا ہے، بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جلدی تشریف لائے، غصے کی حالت میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ پہلے تو ہارون علیہ السلام کو غصہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا طبیعت میں تحمل آیا اور جو ہے وہ طبیعت ٹھنڈی ہوئی، تو پھر یہ اپنی قوم سے خطاب فرمایا کہ بھائی تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کیا کرو، اپنے رب کے ہاں، اپنے خالق کے ہاں، باری، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، باری کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو۔ ہماری اردو دعاؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا باری تعالی ہماری بخشش فرما، ہمیں صحت عطا فرما۔ تو باری کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور باری خالق کو کہتے ہیں، پیدا کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو۔ تو یہ توبہ کی صورت کل بھی بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی یہ پیشکش رکھی تھی، حکم فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ قتل ہوں گے، اور جن لوگوں نے نہیں کی ہے یا روکا تھا وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کو قتل کریں گے، اور اس طریقے سے ان کی آخرت کیا ہو جائے گی؟ محفوظ ہو جائے گی۔ تو کل میں نے اس ضمن میں بتایا تھا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی ان کی، کہ اسی دنیا میں ہی توبہ قبول ہو گئی، اور آخرت کے خسارے سے کیا ہو گئے؟ وہ لوگ بچ گئے۔ تو یہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ان کو قتل ہونا پڑا توبہ کی قبولیت میں۔ اس میں یہ میرے اور آپ کے لیے ایک نقطہ ہے کہ اللہ کریم نے میرے اور آپ پر کتنا فضل فرما رکھا ہے کہ یہ توبہ کی قبولیت کی کتنی مشکل شکل ہے، ٹھیک ہے، کتنی مشکل شکل ہے۔ آدمی بیمار ہو تو تھوڑا سا اندیشہ ہوتا ہے کہ میں مروں گا، حادثہ پیش آ جائے تو بندے کو خیالات خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرا دی اینڈ ہو سکتا ہے، میرا ساتھ حادثہ پیش آیا ہے۔ کوئی دکھ ہو، پریشانی ہو، غم ہو، تکلیف ہو، انسان کہتا ہے کہ شاید اس روگ میں مر جاؤں، لیکن اچانک جو ہے بیٹھے بٹھائے کہا جائے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا، یہ آپ کی سزا ہے اور آپ کی تلافی کا ذریعہ ہے، تو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو یہ توبہ کی قبولیت کی ان کے لیے شکل تھی۔ اللہ کریم نے میرے اور آپ کے اوپر، اس امت پر آپ علیہ السلام کی برکت سے کیا فضل فرمایا کہ بھئی اللہ کے سامنے چپکے سے کیا کر دو، ہاں جی، دل ہی دل میں کیا کر لو، اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کر لو، تو تب بھی وہ کیا فرما لیتا ہے؟ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ کا حق ہے اس کو پورا کر دو، اگر کسی بندے کا حق ہے تو وہ بھی ساتھ کیا کر دو؟ پورا کر دو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہو جاتی ہے؟ توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے کتنا سیکرٹ سسٹم رکھا ہے، رازدارانہ طور پر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اللہ نے اس سے مجھے اور آپ کو کیا کر رکھا ہے؟ بچا رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے۔ یہاں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہ دین اسلام سے پھر گئے تھے، ٹھیک ہے،
ہر نبی ہر پیغمبر جو بھی تشریف لائے اس دنیا میں تو وہ جو دین لے کر آیا وہ دین اسلام تھا، تو یہ دین اسلام سے چونکہ پھر گئے، جو ایسا شخص ہو جو دین اسلام سے پھر جائے، کیونکہ انہوں نے شرک کیا تو مطلب کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے۔ تو اس میں بھی ایک میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ نرمی کا پوائنٹ ہے کہ ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تو فوراً ہی ان کو کیا ہوا کہ توبہ تب قبول ہوگی جب کیا کرو گے؟ تمہیں قتل کیا جائے گا تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو فوراً اسے قتل نہیں کیا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اس کے سامنے اس کے سوالات پوچھے جائیں گے، تمہیں کس چیز پر ڈاؤٹ ہے، تمہیں کون سی چیز نے جو ہے آمادہ کیا کفر اختیار کرنے پر اور اسلام چھوڑنے پر، جی اس لیے جو ہے اس کے سوالات کلیئر کیے جائیں گے۔ اگر وہ اس کے ڈاؤٹس کلیئر کیے جائیں گے، اس کے بعد بھی اگر وہ دین اسلام پر نہیں واپس آتا ہے پھر اس کو سزا کے طور پر کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا، ورنہ پہلے ہی دن میں یا پہلے ہی فرصت میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ میرے اور آپ کے لیے یہاں پیغام ہے، اس لیے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک صورت مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ خود لوگ اپنے آپ کو ماریں، اور دوسری صورت یہ لکھی ہے کہ جن کے وہ رشتہ دار تھے وہی لوگ ان کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ رشتہ دار کیا ہوتے ہیں؟ اپنا خون ہوتا ہے، تو اس کو آدمی اپنے سے تعبیر کرتے کہ یہ بھی میرا ہی ہے یا میں ہی ہوں، تو میرے اور اس میں کیا فرق ہے؟ ہم یہ محاورتاً بھی بولتے ہیں، تو اس لیے فرمایا اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے رشتہ داروں کو کیا کرو؟ قتل کرو، ٹھیک ہے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے تمہارے خالق کے ہاں۔ اس میں کون سی بہتری ہے؟ کل بھی اس کا جواب دیا تھا کہ بھائی مرنے میں، قتل ہونے میں کون سی بہتری ہے؟ تو بھائی آپ کو بتایا تھا کہ ان کی آخرت کیا ہو گئی؟ محفوظ ہو گئی، اور دنیا ہی میں کیا ہو گیا؟ معاملہ صاف ہو گیا۔ ایک جان دینی پڑی، اور جان تو ویسے بھی جائے گی اس دنیا سے، اور جان تو دینی ہی ہے کسی بھی طریقے سے جائے، تو اگر توبہ کی شکل میں، قبولیت کی شکل میں چلی جائے تو اس میں خیر ہے، اس میں کیا ہے؟ خیر ہے۔ اسی آگے فرمایا فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا الرحیم، بے حد مہربان ہے۔ آگے آیت نمبر 55 کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات کا ہرگز یقین نہیں کریں گے، حتی نری اللہ جہرتاً، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تم نے بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہ گئے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ تو کل کے سبق میں بھی گزرا، موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے تشریف لے گئے، 40 دن کا اعتکاف کیا، روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے کتاب عنایت فرمائی، اور جب کتاب لے کر یہ پہنچے اور ساتھ یہ کیس بھی نمٹایا، کون سا؟ جو بچڑے کی پوجا والا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے، تو اس پر اب عمل پیرا ہو، اور اس کتاب پر کیا کرو؟ اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، اور اس پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ اب بنی اسرائیل کا رد عمل کیا تھا؟ سوال میں بھی لکھا ہے کہ ان کا رد عمل کیا تھا؟ تو ان کا رد عمل یہ تھا کہ یہ کیسے ہمیں یقین آئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، ہم ایسے نہیں مانیں گے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تمہیں کیسے یقین ہوگا؟ اگر تمہیں یقین ایسے نہیں آ رہا ہے تو تم اپنے نمائندے تیار کر دو، تو میں ان کو ساتھ لے جاتا ہوں کوہ طور پر، وہاں اپنے کانوں سے یقین کر لینا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ چنانچہ 70 لوگ جو ہے وہ تیار کیے گئے، 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے میں سے 5 لوگ جو ہے وہ جو سردار تھے، معتبر لوگ تھے، جن پر لوگوں کو یقین اعتبار کیا جا سکتا تھا، ان کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر پہنچ گئے۔ وہاں جب جو ہے وہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، اور جو بات انہوں نے رکھی تھی وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ اب یہ سننے کے بعد بھی اگلا سوال کیا آیا؟ کہنے لگے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ تو یہ قوموں کا بگاڑ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ادھر سے اللہ کی طرف سے کتنی محبت کا اظہار ہے۔ سب سے پہلے دشمن سے نجات، پھر راستوں کا کیا ہو جانا؟ دریا کا خشک ہو جانا، راستے بن جانا، پھر اللہ تعالیٰ کا کتاب عنایت فرمانا، پھر جو ہے وہ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا توبہ کو قبول فرما لینا۔ ادھر سے مسلسل انعامات ہو رہے ہیں، اور ادھر سے کیا ہو رہا ہے؟ مسلسل نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو یہ تاریخ بتائی جا رہی قوموں کی کہ یہ ایسی قومیں جب ہوتی ہیں کہ ایک طرف سے نعمت، دوسری طرف سے نافرمانی،
تو ایک نہ ایک دن وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ کہاں ان کا یہ مقام اور مرتبہ کہ آپ آگے چل کر دیکھیں کہ بادل سایہ کر رہے ہیں، آسمانوں سے تیار شدہ کھانا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو کپڑوں سمیت پیدا ہوتے ہیں، کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہوا چلتی ہے اور وہ کپڑوں کو اجلا کر کے صاف کر کے چلی جاتی ہے۔ کہاں اتنی محبوبیت اللہ کے ہاں، اور کہاں یہ مردودیت اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو کہا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ ان مردودوں کا، ان مغضوب علیہ کا راستہ ہمیں نہ دکھانا، ان گمراہوں کا راستہ ہمیں نہ دکھانا۔ کتنی مردودیت، کتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں نفرت اور بغض کا اظہار، نفرت اور غصے کا اظہار کیا گیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو کہا گیا کہ جب تک ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر یہ دعا نہیں کرو گے تمہاری نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نیچے گرا دیا۔ کہاں محبوبیت ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اکا دکا واقعہ صحابہ کرام کے ساتھ پیش آیا ہو، کسی ولی کے ساتھ پیش آیا ہو، کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ پیش آیا ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہو، کوئی کھانے کی چیز کا بندوبست غیب سے فرما دیا ہو، تو یہ کرامت یا معجزہ کے طور پر تو ظاہر ہوا، لیکن اس طریقے سے مہینوں مہینوں مستقل طور پر کھانا آنا یہ تو امت محمدیہ کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں اور مقدر میں یہ لکھا کہ آسمانوں سے کھانے تیار ہو کر کیا ہے آ رہے ہیں ان کی جو ہے وہ کیا ہے غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ یا یہ ایک وہ عالم ہے اور ایک یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت کو کیا ہے حکم دیا کہ ان لوگوں کے راستے سے کیا مانگنا، پناہ مانگنا، اور ان لوگوں کا ذلیلوں کا راستہ اختیار مت کرنا۔ تو یہ کس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے عروج اور زوال سے سبق سیکھو، کہ جو عروج اللہ نے دیا تو وہ کس وجہ سے دیا، اور جو زوال دیا تو وہ کس وجہ سے دیا، اس سے کیا کرو، سبق سیکھو، اور اس قوم جیسی عادات اپنے اندر پیدا نہ کرو یا پیدا نہ ہونے دو۔ تو یہ فرمایا کہ کیا ہوا کہ مطلب اللہ کی آواز سن رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا کہ یہ اللہ کی آواز ہے، اس لیے ہم تو آپ کے پر بیلیو نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ تو اس وقت اللہ نے بطور عذاب کے بجلی کی کڑک پھینکی اور یہ سارے کے سارے مر گئے، ٹھیک ہے۔ جب سارے مرے تو موسیٰ علیہ السلام کو فکر لگ گئی کہ یا اللہ یہی تو ان کا مکھن تھا، یہ سردار لوگ تھے، انہی کی باتوں پر لوگوں نے یقین کرنا تھا، وہ تو پہلے سے نہیں مان رہے کتاب آپ کی، اور پھر اوپر سے یہ کیا ہے اگر یہ بھی مر گئے تو وہ کہیں گے کہ واقعتاً جو ہے موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں یا ہمیں دھوکہ دیا یا ہم سے غلط بیانی کی۔ تو اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو کیا کر دیا، زندہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ تو یہی فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم آپ کا ہرگز یقین نہیں کریں گے، حتی نری اللہ جہرتاً، جب تک کہ آپ کو واضح طور پر دیکھ نہیں، اللہ کو واضح طور پر دیکھ نہیں لیتے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بجلی کی کڑک بھیجی، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہ گئے، یعنی تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہارے اوپر کیا ہو گئی، موت طاری ہو گئی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں کیا کیا، زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کب کسی کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اللہ کا اصول نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ایک دفعہ مر جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا ہے، یہ مسلمہ اصول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمت یہ عطا فرمائی کہ دوبارہ کیا کر دیا، ان کو زندہ کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ شکر کا مقام ہے کہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا بخشی ہے، دوبارہ زندگی بخشی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اور نعمت، تو دیکھیں ہر آیت میں کسی نہ کسی نعمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو ہے وہ اللہ نے ان کو مرحمت فرمائی، اور دوسری طرف سے ان کا رد عمل کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔